حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں۔ برادران ملت اسلامیہ، چلیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کی شہرت بھی عام ہو گئی۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا اور دیگر صحابہ کبار و اہل بیت کے جانثار رضی اللہ تعالی عنہم سبھی لوگ آپ کے زمانہ شیر خارگی میں جان گئے کہ یہ فرزند ارجمند ظلم و ستم کے ہاتھوں شہید کیا جائے گا اور ان کا خون نہایت بے دردی کے ساتھ زمین کربلا میں بہایا جائے گا، جیسا کہ ان احادیث کریمہ سے ثابت ہے جو آپ کی شہادت کے بارے میں وارد ہے۔ حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ عنہا یعنی حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی زوجہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک روز نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو آپ کی گود میں دیا۔ پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ حضور کی آنکھوں مبارک آنکھوں سے لگاتار آنسو بہ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ کیا حال ہے؟ فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے یہ خبر پہنچائی کہ ان امتی ستقتل ابنی ھذا، میری امت میرے اس فرزند کو شہید کرے گی۔ حضرت ام الفضل فرماتی ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا اس فرزند کو شہید کر دے گی؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ پھر جبریل میرے پاس اس کی شہادت گاہ کی سرخ مٹی بھی لائے، اور ابن سعد و طبرانی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے خبر دی ان ابن الحسین یقتل بعدی بارض الطف، میرا بیٹا حسین میرے بعد ارض طف میں قتل کیا جائے گا۔ اور جبریل میرے پاس وہاں کی یہ مٹی بھی لائے اور مجھ سے کہا کہ یہ حسین کی خاکگاہ کی مٹی ہے۔ طف قریب کوفہ اس مقام کا نام ہے جس کو کربلا کہتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بارش کے فرشتہ نے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دینے کے لیے خداوند قدوس سے اجازت طلب کی۔ جب وہ فرشتہ اجازت ملنے پر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے تو آپ ان کو چومنے اور پیار کرنے لگے۔ فرشتہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ حسین سے پیار کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں۔ اس نے کہا ان امتک ستقتلہ، آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی، اگر آپ چاہے تو میں ان کی قتل گاہ کی مٹی آپ کو دکھا دوں۔ پھر وہ فرشتہ سرخ مٹی لایا جسے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما نے اپنے کپڑے میں لے لیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام سلمہ، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے اس مٹی کو شیشے میں بند کر لیا جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کے دن خون ہو گئی۔ اور ابن سعد حضرت شعبی سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ صفین کے موقع پر کربلا سے گزر رہے تھے کہ ٹھہر گئے اور اس زمین کا نام دریافت فرمایا۔ لوگوں نے کہا اس زمین کا نام کربلا ہے۔ کربلا کا نام سنتے ہی آپ اس قدر روئے کہ زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر فرمایا میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک روز حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے خبر دی ان ولد الحسین یقتل بشاطئ الفرات بموضع یقال له کربلا، میرا بیٹا حسین دریائے فرات کے کنارے اس جگہ پر شہید کیا جائے گا جس کو کربلا کہتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، ابو نعیم اسبق بن نباتہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ہم
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت حسین کے قبر گاہ سے گزر رہے تھے، گزرے تو آپ نے فرمایا یہ شہیدوں کے اونٹ بٹھانے کی جگہ ہے اور اس مقام پر ان کے کجاوے رکھے جائیں گے اور یہاں ان کے خون بہائے جائیں گے۔ آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت سے جوان اس میدان میں شہید کیے جائیں گے اور زمین و آسمان ان پر روئیں گے۔ ان احادیث کریمہ سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہید ہونے کی بار بار اطلاع دی گئی اور حضور نے بھی اس کا بارہا ذکر فرمایا، اور یہ شہادت حضرت امام حسین کے بچپن ہی میں خوب مشہور ہو چکی تھی اور سب کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کے شہید ہونے کی جگہ کربلا ہے، بلکہ اس کے چپا چپا کو پہچانتے تھے اور انہیں خوب معلوم تھا کہ شہدائے کربلا کے اونٹ کہاں باندھے جائیں گے، ان کا سامان کہاں رکھا جائے گا، ان کے خون کہاں بہیں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہاں وہ نبی کے خداوند قدوس جن کی رضا جوئی فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، جن کا حکم بحر و بر میں نافذ ہے، جنہیں شجر و حجر سلام کرتے ہیں، چاند جن کے اشاروں پر چلا کرتا ہے، جن کے حکم سے ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، بلکہ بحکم الہی کونین کے ذرہ ذرہ پر جن کی حکومت ہے، وہ نبی پیارے نواسے کے شہید ہونے کی خبر پا کر آنکھوں سے آنسو تو بہاتے ہیں مگر نواسے کو بچانے کے لیے بارگاہ الہی میں دعا نہیں فرماتے، اور نہ حضرت علی و حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسین کی خبر شہادت نے تو دل و جگر پارا پارا کر دیا، آپ دعا فرمائیں کہ خدا عز و جل حسین کو اس حادثہ سے محفوظ رکھے، اور اہل بیت، ازواج مطہرات اور صحابہ کبار سب لوگ حضرت امام حسین کے شہید ہونے کی خبر سنتے ہیں، مگر اللہ کے محبوب پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی دعا کی درخواست پیش نہیں کرتا، جبکہ آپ کی دعا کا یہ حال ہے کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی، دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو بچانے کے لیے دعا نہیں فرمائی، اور نہ حضور سے کسی نے اس کے بارے میں دعا کرنے کی درخواست پیش کی، صرف اس لیے کہ حسین کا امتحان ہو، ان پر تکالیف و مصائب کے پہاڑ ٹوٹیں اور وہ امتحان میں کامیاب ہو کر اللہ کے پیارے ہوں کہ اب نبی کوئی ہو نہیں سکتا، تو نواسہ رسول کا درجہ اس طرح بلند سے بلند تر ہو جائے اور رضا الہی حاصل ہونے کے ساتھ دنیا و آخرت میں ان کی عظمت و رفعت کا بول بالا بھی ہو جائے۔ برادران ملت اسلامیہ، بعض گستاخ جو اعتراض کرتے ہیں کہ جب رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نواسے کو قتل سے نہیں بچا سکے تو دوسرے کو کسی مصیبت سے کیا بچا سکتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے محبوب پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسے سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید ہونے سے بچانے کی کوشش ہی نہیں فرمائی، اس لیے کہ آپ نے ان کے لیے قتل سے محفوظ رہنے کی دعا ہی نہیں کی، اور جب آپ نے ان کو شہید ہونے سے بچانے کی کوشش ہی نہیں فرمائی تو پھر یہ کہنا ہی سرے سے غلط ہے کہ وہ اپنے نواسے کو قتل سے نہیں بچا سکے، جیسا کہ ہمارا کوئی آدمی دریا میں ڈوب رہا ہو اور ہمارے پاس ڈوبنے سے بچانے کے لیے کشتی وغیرہ تمام سامان مہیا ہو مگر ہم بچانے کی کوشش نہ کریں، تو یہ کہنا غلط ہے کہ ہم بچا نہ سکے۔ ہاں، اگر ہم بچانے کی کوشش کرتے اور بچا پاتے تو البتہ یہ کہنا صحیح ہوتا کہ ہم نہیں بچا سکے، تو اللہ کے محبوب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نواسے کو بچانے کی قدرت رکھنے کے باوجود ان کو بچانے کی کوشش نہیں فرمائی، لہذا یہ کہنا غلط ہے کہ ان کو نہیں بچا سکے۔ خدا تعالی سمجھ عطا فرمائے۔ اور بعض گستاخ جو یہ کہتے ہیں
کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو سید الانبیاء کے نواسے اور صحابی ہیں، جن کے درجہ کو بڑا سے بڑا ولی اور غوث و قطب نہیں پہنچ سکتا، جب وہ اپنی اور اپنے عزیز و اقارب کی جان نہیں بچا سکتے تو دوسرا کوئی غوث و قطب کسی کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں اپنی جان بچانے نہیں گئے تھے، بلکہ اپنی جان دے کر اسلام بچانے گئے تھے، اور جان بچانے کا راستہ تو آپ کے لیے ہمیشہ کھلا ہوا تھا، اس لیے کہ جان بچانے کے لیے جب حرام قطعی کا کھانا پینا اور جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے تو آپ جان بچانے کی خاطر تھوڑی دیر کے لیے یزید کی جھوٹی بیعت کر لیتے، اور جب دشمن کی گرفت سے آزاد ہو جاتے تو انکار کر دیتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو جان بچانا نہیں تھا، بلکہ جان دے کر اسلام کو بچانا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، اور رہی عزیز و اقارب کی جان بچانے کی بات، تو آپ کے جو عزیز و اقارب میدان کربلا میں شہید ہوئے ان کی دنیاوی زندگی بس اتنی ہی تھی، اور جس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ رب قدیر قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب ان کو موت آ گئی تو ایک ساتھ آگے پیچھے نہیں ہوں گے، اور ارشاد فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ کسی جان کی موت کو ہرگز مؤخر نہیں فرمائے گا جبکہ اس کا وقت آ جائے۔ اگر یہ معقول جواب اعتراض کرنے والوں کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ دن دور نہیں جبکہ وہ یہ بھی کہیں گے کہ انبیاء اکرام کا قتل کیا جانا، انبیاء اکرام کا قتل کیا جانا قرآن مجید سے ثابت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب انبیاء کو قتل سے نہیں بچا سکے تو پھر کسی دوسرے کی کیا مدد کر سکتا ہے؟ الیاذ باللہ، اللہ رب العزت ایسے بیوقوفوں کو سمجھ عطا فرمائے۔